سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح. سب سے اونچا مرتبہ خیر الخلائق بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سب سے اونچا مرتبہ اللہ نے تمام صحابہ کرام میں جو عطا فرمایا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا. یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں، اس زمانے میں بجلی ایجاد نہیں ہوئی تھی، لائٹ کا انتظام نہیں ہوتا تھا، ٹمٹماتے چراغ جلتے تھے، وہ بھی 10-15 منٹ میں ہوا کے جھونکے سے بجھ جاتے تھے. کھانا وانا کھانے کے لیے جلائے گئے، اس کے بعد بجھ جاتے تھے. تو آسمان پورا ستاروں سے بھرا ہوا تھا. پوچھا یا رسول اللہ، آپ کی امت میں کوئی شخص ایسا بھی ہے جس کی اتنے اربوں خرموں ستارے، اتنی نیکیاں ہوں؟ ارشاد فرمایا ہاں، حضرت عمر کی اتنی نیکیاں ہیں. تو پریشان ہو گئی، کیا میرے ابا جان کا کوئی مقام ہے یا نہیں، یعنی ابو بکر صدیق کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر صدیق کی ایک دن کی نیکیاں اس آسمان پہ تمام ستاروں سے زائد ہیں. جبکہ ان سے 5 روایتیں صرف، بتائیے پوری سیاست میں سے 5 روایتیں نقل کی جاتی ہیں. حضرت عمر سے 83 روایتیں نقل کی جاتی ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ سے 5374. لیکن خلفائے اربعہ کا مقام الگ ہے، اپنی جگہ ہے، کہ چونکہ انہوں نے بچپن سے 18 سال کی عمر سے دوستی. بتائیے کائنات کی سب سے پاکیزہ 2 نوجوانوں کی دوستی کا آغاز ہوتا ہے، ایک طرف سیدنا ابو بکر صدیق، دوسری طرف سرکار دو عالم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. تو صحابہ نے پوچھا آپ کی زندگی میں تو بہت واقعات پیش آئے ہوں گے. کہا اتنے واقعات ہیں کہ اگر میں بتانا شروع کروں تو وقت نہیں میرے پاس. کہا کہ زمانہ جاہلیت میں ایک مرتبہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان سے قبل سفر میں ساتھ تھا. تو میں ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں تھکن کی وجہ سے، تعب کی وجہ سے آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے. میں بیٹھ گیا قریب میں ایک پتھر پر کہ کوئی جانور آپ کر اذیت نہ پہنچا دے. یعنی عقیدت اسی وقت سے تھی کہ اتنا تقوی، اتنا ان چیزوں کا اہتمام. فرماتے ہیں ایک بڑا اونچا درخت تھا، اس درخت کی شاخ آ کر میرے سر پر لگنی شروع ہوئی. فرماتے ہیں انا قاعد تحت شجرۃ فی الجاہلیہ، زمانے جاہلیت میں اس درخت کے نیچے میں بیٹھ گیا. اذ تدلی علی غصن من اغصانها، اس درخت کی موٹی شاخ آ کر میرے سر پہ بار بار لگنی شروع ہوئی. فجعلت انظر الیہ، میں نے اس کی طرف دیکھنا شروع کیا. فقلت ما ھذا ما ھذا، میں نے کہا یہ کیا ماجرا ہے، یہ درخت بے جان اتنی بلند شاخ یہ میرے سر پہ کیوں لگ رہی ہے؟ فرماتے ہیں فسمعت صوتا من الشجرہ، اللہ نے اس درخت کو زبان عطا فرمائی. وہ درخت کہہ رہا ھذا نبی، یہ جو تمہارے قریب سو رہے ہیں اللہ کے نبی ہیں، عن قریب مبعوث ہونے والے ہیں. فکن انت من اسعد الناس، تم ان کے قریبی ساتھیوں میں سے ہوگے. پھر ایک مرتبہ ملک شام کے سفر میں جاتے ہوئے خواب دیکھا، فرع رؤیا، ایک خواب دیکھا. فقصا الی بحیرہ الراہب، بحیرہ راہب جس کا نام تاریخ کی کتابوں میں کثرت سے آتا ہے. آج کل افسوس یہ کہ طلبہ تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے. اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے علامات سے بخوبی واقف تھا. جا کر اس کو بتایا کہ یہ میں نے خواب دیکھا ہے. تو اس نے سوال کیا من ای بلد انت، یعنی کس شہر کے رہنے والے ہو؟ جواب دے میں مکہ ہے، میں مکے کا رہنے والا ہوں. پھر سوال کیا من ایہا، یعنی من ای القبیلہ، کس قبیلے سے تعلق ہے؟ جواب دیا قریش، قریش سے تعلق ہے. پھر سوال کیا فیش انت، یعنی فی ای شغل انت، کیا مشغلہ ہے؟ جواب دیا تجارہ، میں تجارت کرتا ہوں. تب اس نے کہا صدق اللہ رؤیاک، اللہ تیرے خواب کو سچا کر دکھائے. سیبعث نبی من قومک وانت تکون وزیرہ فی حیاتہ وخلیفتہ بعد وفاتہ، کہ ان قریب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہونے والے ہیں، ان کی زندگی میں تو ان کا ساتھی ہوگا، اور ان کے پردہ فرمانے کے بعد ان کا نائب یعنی خلیفہ بنے گا. فَأَسَرَّهَا مِنَ الْكَائِنَاتِ كُلِّهَا، انہوں نے پوری کائنات میں سب سے چھپایا، حتیٰ کہ اپنے بیوی بچوں کو بھی نہیں بتلایا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے.
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، کوہ صفا پر جا کر اعلان فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو سب سے پہلے یہ کھڑے ہوئے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی ایمان نہیں لائے تھے اس لیے نام لیا، مت دلیل علی ما تدعی، کیا دلیل اس بات کی، آج تو آپ اپنی نبوت کا اعلان کر رہے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الدلیل علی ما ادعی، اس بات کی دلیل جس کا میں دعویٰ کر رہا ہوں، رؤیا کا، تیرا وہ خواب ہے، رأیتھا بشام، جو تو نے ملک کے شام کے سفر میں دیکھا تھا، فأسرھا من الکائنات کلھا، اور پوری کائنات میں تو نے سب سے چھپایا، حتیٰ کہ اپنے بیوی بچوں کو بھی نہیں بتایا، فأخبرنی اللہ بالوحی، اللہ نے بدر وحی اس خواب کی مجھے ابھی اطلاع دی ہے، بس وجہ طاری ہو گیا کہ واقعی یہ خواب تو میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا، بس آگے بڑھے، فعانقہ، آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغلگیر ہو گئے، وقبل بین عینیہ، دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا اشہد انک رسول اللہ، سب سے پہلے ابو بکر گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، تو سب سے اونچا مقام ان کا ہے، چونکہ انہوں نے صحبت اٹھائی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی۔ تنهدى يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يا